الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 31 جنوری 2024 بروز بدھ بعد نماز عشاء مطابق 20 رجب المرجب 1445 ہجری میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ عوام اہل سنت سے میں مخاطب ہوں۔ علماء میرے سر کا تاج ہیں، علماء اہل سنت، مگر عوام میری چند باتیں بڑے غور سے سن لیں۔ قرب قیامت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ جو نہ کبھی سنے گئے تھے، نہ کبھی پڑھے گئے تھے اور نہ کبھی دیکھے گئے تھے، اور ابھی اور بہت فتنے آئیں گے۔ اہل سنت سواد اعظم ہیں۔ اہل سنت ہی وہ ناجی گروہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کا پیکر ہے، مصداق اتم ہے۔ اہل سنت ہی ہیں وہ جو ید اللہ علی الجماع کے مصداق ہے۔ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی، جس میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ میں اللہ کے گھر میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کو نکال دو، حنفی بریلویوں کو، تو آپ باقی سب تانگے کی سواریاں بچیں گی۔ جنت کی صفیں مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل سنت سواد اعظم کو شامل نہ کیا جائے۔ دشمن ہم سے ٹکرا رہے تھے، ہم ان سے ٹکرا رہے تھے، جیسے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین۔ اس طرح کفر بھی واضح تھا اور مسلمان بھی واضح تھے۔ اب یہ تیسرا ایک گروہ آ گیا جس کو ہم منافقین ہی سمجھے۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات میں ذکر ہے مومنین کا، 2 آیات میں ذکر ہے کافرین کا۔ آگے جب منافقوں کی باری آئی تو 13 آیات میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، یعنی ٹکا کے تفصیل کے ساتھ۔ اس کی وجہ کہ کافر بھی واضح ہوتا ہے اور مشرک بھی واضح ہوتا ہے۔ آج یہودی بھی واضح ہیں، عیسائی بھی واضح ہیں، ہندو مشرک بھی واضح ہیں، ایک یہ گروہ رافضی بھی واضح ہیں، دیابنا واضح ہیں، غیر مقلدین واضح ہیں، سب واضح ہیں۔ مگر ایک گروہ جو آج سے 35 سال قبل جس نے اپنی سٹرگل شروع کی تھی اور وہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے آئے، اس وقت اہل نظر نے کہا ان کے بارے میں، مگر دوسرے علماء نے سادگی کے وجہ سے غور نہیں کیا۔ اہل اللہ تو اس وقت بھی بول اٹھے تھے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ کے تحت۔ اللہ والوں کو تو پتہ چل گیا۔ مولوی بیچارہ چونکہ نحن نعلم بالظواہر پہ گامزن ہوتا ہے، واللہ یتولی السرائر، اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، اس لیے مولویوں نے ذرا توجہ کم دی۔ اب یہ کھل کے سامنے آ گئے منافقین۔ ان منافقین کی چند نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، لبادہ اہل سنت کا اوڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اصال ثواب میں، ختمات میں اور عرس پاک کی محافل میں، میلاد کی محافل میں یہ بڑھ چڑھ کر بالکل ہمارے ساتھ ہے، شانہ بشانہ ہے۔ عقائد میں آ کر ان کا پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی یا رسول اللہ کے نعروں سے نہیں لگا دیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے نہیں پڑھ دیتے ہیں، اور جناب انگوٹھے چومنے سے نہیں چوم دیتے ہیں، سارے کام کرتے آ رہے تھے۔ جو ہی آپ ذکر کریں سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے، جو اسلام کے عظیم جرنیل ہیں، تو پھر ان کے چہروں سے نقاب اٹھتا ہے، پھر یہ اپنی بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور ان پر وہ آنے بانے سے تبرہ کرتے ہیں اور تبرائیوں کو نوازتے ہیں۔ ان کی دوسری بڑی عجیب نشانی ہے کہ جب آپ ان کی بدعقیدیوں پہ گرفت کریں، صحابہ پر طعن و تشریح کا
پر آپ ان کی گرفت کریں تو فوراً حب اہل بیت، حب علی، حیدر حیدر کے نعرے شروع ہو جائیں گے۔ حیدر حیدر کے نعروں پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے دل کا سکون اور چین ہے، ہماری پہچان ہے حیدر حیدر، مگر مولا علی کی عقیدت کے ساتھ عقیدہ بھی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر، انہوں نے جو حضرت ابو بکر عمر کی افضلیت مولا علی پاک نے خود اپنی مبارک مقدس زبان سے بیان فرمائی ہے، اس پہ، اس کے علاوہ حیدر حیدر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم اپنی عیوب چھپانے کے لیے یہ بہانہ بناتے ہو، وگرنہ نہ تم حیدر کے ہو اور نہ ہی تم حیدر کی آل اولاد کے ہو۔ ان کا ایک تیسرا عجیب تماشا ہے کہ اگر کوئی سنی عالم جس کی ساری زندگی حب اہل بیت اور ذکر اہل بیت میں گزری ہے، کوئی ایسا جملہ بول دے جس پر یہ پکڑ بظاہر کر سکتے ہوں، تو یہ موقع خالی نہیں چھوڑتے، یہ موقع جانے نہیں دیتے ہاتھ سے، اس پر ناسبیت کے فتوے، پھر جو ان کی طرز پر بات نہ کرے اس پہ بھی۔ ان کا ایک اور مکروہ دھندا ہے، سامعین و ناظرین اور عوام اہل سنت خدا کے لیے ان کو پہچانیں۔ کب پہچانیں گے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اپنے چیلے کھڑے کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ کرتے ہیں ماہانہ بیس پہ بنیادوں پر، ان کے باہر آنے جانے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو سائیکل کے قابل نہیں تھے ان کی وجہ سے، اور ان کے پیچھے بھی پیچھے انویسٹر ہیں بڑے بڑے ایران تک، وہ جناب گاڑیوں پر آ جاتے ہیں، اور ایک رافضی جو بڑے ان کے بھائی ہیں جن کی یہ شاخ ہیں، ان کے وہ چینلوں پر آ جاتے ہیں، اور ان کے جناب بہت ان کی وہ بن جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ان کا اور طریقہ واردات ہے کہ اب یہ آخری درجے پہ، کیونکہ یہ وارداتیں تو ان کی چل رہی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جو بھی صحابہ پر بھونکتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ حلقہ احباب بن گیا ہے، تو اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک اعلیٰ حضرت کی محبت، چاہت، عشق سنیوں کے سینے میں ہے، اس وقت تک کوئی بدعقیدگی سنیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اب وہ جو ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کا سایہ ہے، اعلیٰ حضرت کا علم، آپ کا قلم، اس کو یہ ہم سے چھین کر ہمیں بے آسرا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے لیے میدان میں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع میں ہم انشاءاللہ تفضیلیوں کا تعاقب جاری رکھے ہوئے ہیں، آخری سانسوں تک جاری رہے گا۔ آج آپ کو چند نام نہاد تفضیلیوں سے متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 شمس الرحمن مشہدی۔ اب یہ دیکھیے، کھاتا اہل سنت کا ہے، گاتا رافضیوں کا ہے۔ یہ اہل سنت میں پیر بنا، اہل سنت میں آستانہ بنایا، اہل سنت میں اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر چندے بٹور بٹور کر اپنا جناب وہ اڈا بنا لیا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ موصوف کبھی ایران میں جا کر دستار بندیاں کروا رہے ہیں۔ کتنے دعوے کے آئے ہیں جو تیرا سے، کتنے دعوے کے آئے جو تیرا مٹھی اندر دیکھو تیرا دس، کتنے دعوے کے آئے ہو تیرا دس، کتنے دعوے کے آئے کملے اکال میں موتے دس۔ جواد نقوی کے ساتھ بیٹھ کر، جواد نقوی ایک متعصب شیعہ ہے، شیعوں کی تو چلو ایک چال ہوتی ہے کہ ہر دور میں جواد نقوی جیسے ڈرامہ باز چھوڑتے ہیں عوام میں تاکہ پتہ چلے جی وہ جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ جو تحریف قرآن والے شیعہ ہیں، وہ جو اسلام کے خلاف شیعہ ہیں، وہ اور ہے جی، اصل تو یہ ہے جو جواد نقوی ہے۔ حالانکہ جواد نقوی بھی وہی ہے، بس ذرا رنگ روپ کا اور تھوڑی سی منافقت کا فرق ہے۔ یہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر خمینی کے ترانے گاتا ہے، خمینی کی تعریفیں کرتا ہے۔ سادات کی جرت کے ہیں شاہکار خمینی کے، عباس علمدار کی للکار خمینی۔ کون خمینی؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتا رہا ہے، جس کی کتابیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے بھری پڑی ہیں. وہ کہتا ہے سارے نبی ناکام ہوئے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام ہوئے، میں کامیاب ہوں، میرے ساتھی کامیاب ہیں. اور بہت کچھ اسلام کے خلاف، اصحاب رسول کے خلاف، حضور کے خلاف خمینی نے لکھا ہے، اور یہ خمینی کی تعریف کرتا ہے، خمینی کی شان میں وہاں جا کر شیعوں میں بیٹھ کر اشعار پڑھتا ہے، اور واپسی آ کر پھر کہتا ہے میں سنی ہوں. معزز سامعین، اگر یہ سنی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں نا منافق کون ہے، آپ مجھے بتائیں کہ پھر ذوالوجہین کون ہے، آپ پھر مجھے بتائیں کہ پھر غدار ملت کون ہے. تو یہ شمس الرحمان مشہدی، اس کو پہچانیے، یہ وہ بھیڑیا ہے جو اہل سنت کو شکار کرتے کرتے جا کے شیعہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. نمبر 2 پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے نام نہاد سابقہ حجت الاسلام جناب سید عرفان شاہ مشہدی صاحب. کہاں کیا بات ہے، کہاں مشہد کی نسبت، اور کہاں شاہ جی آپ جا کے اٹکے، آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے. یہ تو کھجور بھی نہیں ہے، سارے لنگور ہیں جن کے ساتھ جا کر آپ پھنسے. شاہ جی کبھی آپ نے ان کو گھاس نہیں ڈالا تھا. ویسے معزز سامعین و ناظرین، امانت کے تقاضے نہ ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ سید عرفان شاہ صاحب نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کیا کہا. کاش وہ امانت ہے، چونکہ مجلس میں بتا نہیں سکتا، میری ایک اپنی الحمدللہ خاندانی وجاہت اور شرافت کے تقاضے ہیں، وگرنہ دل تو کرتا ہے کہ میں بتاؤں کہ انہوں نے مجھے کیا کہا تھا. اور اگر میں وہ بتا دوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ حضرت کی اصلیت اس وقت بھی کیا تھی. یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ساری عمر. صحیح کہا آپ کے بارے میں شاہ جی، سید عبد القادر شاہ ٹنچ بھاٹوی نے، عبد القادر شاہ ٹنچ بھاٹوی نے ٹھیک کہا آپ کے کہ ساری عمر جس طبقے کو آپ طنز کرتے رہے، جس طبقے کو رد کرتے رہے، آج کس منہ سے آپ اس کی گود میں بیٹھے. اور جب بیٹھے تو پھر سوچئے کہ آپ کے ساتھ داتا حضور کے در پر کیا ہوا. یہی دنیا آپ کے قدم چومتی تھی، ہاتھ چوما کرتی تھی، آج ایسا کیوں ہو گیا شاہ جی؟ سوچئے ابھی آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، اللہ کرے کہ آپ واپسی پلٹ آئیں. آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شاہ جی کس بنیاد پر تفضیلیوں کے ساتھ ملے ہیں، کس بنیاد پر. وہ وجہ تو بتا دیں کسی دن. آپ کو غصہ تو ڈاکٹر جلالی صاحب پر تھا، کیا گالیاں نہیں دی آپ نے ان کو. بس ہوں آپشن تے، ہوں انتخاب تے. ایترائی کی آخنا پسند کریا کرو گے اج سے بعد؟ ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، فلانے صاحب، یا درئی منافقہ؟ ہوں تسا میں دسنا ہے میں کیڑا لقب پسند جے. اگو آکھے کرو گے بے ڈاکٹر صاحب یا در منافقہ. پہلو سن تراوے لو، جی ترکیب سونی لگی وہ آخ لیا. اور درئی منافقہ، او فٹے منہ ہی ہوئے زنا دی پیداوار. تے تریجی ہوں رہ گیا حرامی بچیا. اے تریجی درئی منافقہ، فٹے منہ زانیہ دے بچیا، آخری نیرا حرامی بچیا، تاکہ تو زیادہ اوکھیاں نہ کراں. ان بھی میرے خیال یہی پسند ہونا ہے، کیونکہ انہاں ترماں وچوں سب تو ہلکا اے، کیونکہ کم از کم نطفت بندہ باپ دے رہندا نا، اونج باپ دی بے صبری دا اشتہار چھاپنا پوندا اور کچھ بھی. اے تریوے جے تے تواڈے واسطے کھڑیاں نہیں کی. ہر طرح کی گالیاں دے لیں، پرچے بھی کروا لیے، اندر بھی کروا لیا، پھر بھی آپ ادھر ہی چلے گئے، آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہ ہوا. اب ٹھیک ہے، اب ان کے شاگرد آپ کو للکار رہے ہیں کہ آؤ باہر نکلیے،
اب آپ نکل ہی نہیں رہے۔ نمبر 3 پہ ذکر کرنا چاہوں گا مولانا محمد حنیف قریشی صاحب کا۔ ان کا نام میں مولانا بھی کہتا ہوں، محمد بھی کہتا ہوں، کیونکہ ان کا ایک مجھ پر علمی احسان ہے کہ جو انہوں نے مناظرہ کیا، میں ہر وی لاگ میں ان کا اسی طرح ذکر کرتا ہوں۔ اور آپ یقین کریں میں مسجد کے دفتر میں بیٹھا ہوں، ان کو تو یاد کر کر کے ابھی بھی میں کبھی کبھی رو پڑتا ہوں، میرے آنسو نکل آتے ہیں کہ کاش یہ اللہ کا نیک بندہ واپس آ جاتا۔ ویسے مولانا قریشی صاحب، آپ کا یہی مقصد تھا جو آپ نے پانا تھا، یہی کچھ پانا تھا؟ آپ کی کہاں پرواز تھی، کہاں جانا تھا آپ نے، کہاں پھنس کے رہ گئے آپ؟ کاش آپ ان پنگوں میں نہ پڑتے، کاش آپ وہ اندر کی رفضیت چھپی رہنے دیتے، نہ نکالتے، نہ کہتے حضرت معاویہ کے بارے میں، جس کا معنی یہ ہے کہ بھونکنے والا کتا، اس کے نام پہ بچوں کے آج کل لوگ اپنی اولادیاں دے پٹھے سے نام رکھنے شروع کر دیتے۔ اور جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو، جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو۔ وہ ایک معنی ہے حضرت، ایک نام ہے، اس کا معنی بنتا ہے بھونکتا کتا، تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں۔ میں کہ واہ اسم با مسمى نظر آتے ہیں حضرت۔ یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس سے پہلے آپ قتل ہو جاتے، مر جاتے، جل جاتے، پر آپ کی زبان سے ایک عظیم صحابی رسول کے لیے یہ لفظ نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ میں آپ بھی دل سے رو کر آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کچھ تو حیا کرنی چاہیے تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاویہ پکارا، حضور کو نہیں پتا تھا کہ یہ نام ہے؟ حضور نے کیوں نہیں تبدیل کیا؟ نہ تو آپ کو حضور کی شرم آئی، نہ امام حسن و حسین کی بیعت کی شرم آئی، نہ آپ کو جو آل نبی امام حسن حسین کی اولاد ہیں ان کی بھی آپ کو شرم نہیں آئی۔ کسی نے بھی یہ اعتراض کیا حضرت معاویہ پر جو آپ نے کیا؟ ہاں، معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے۔ آسمان میں ایک ستارہ ہے، وہ کتا 4 ٹانگوں والا ہوتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ جو حضرت علی کے بھائی ہیں ان پر 2 ٹانگوں والے کتے بھونکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح تو فرمایا کہ منکر معاویہ کلاب من کلاب الحاویہ، جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں وہ جو سیدنا امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں۔ مولانا قریشی صاحب، آپ ان میں اپنے آپ کو کیوں شامل کیا؟ کیوں آپ نے کہا نو ڈیمانڈ معاویہ؟ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ علی، جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4 پہ آپ آ جائیں، ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سید ریاض شاہ پنڈی وال، موصوف کی کیا بات ہے؟ غلط کرتے ہیں جو لوگ ان کو ان کی سرخ داڑھی پر تنقید کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے تنقید، داڑھی حضور پاک کی سنت ہے، انہوں نے لال مہندی لگائی ہے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، ہم ان کی داڑھی کا احترام کرتے ہیں، ان کی عمر کا احترام کرتے ہیں۔ مگر شاہ جی، ایسی کیا کمی نظر آئی آپ کو مولا علی پاک کی شان میں کہ آپ نے انبیاء کی توہین کرتے ہوئے ذکر علی کی آڑ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کی ذکر علی کی آڑ میں؟ ایسی کیا کمی نظر آئی آپ کو مولا علی کی شان میں کہ آپ کو قرآن میں تحریف کرنی پڑی؟ اور ہمارے علماء کہتے ہیں مانوی تحریف، جناب صرف مانوی تعریف نہیں ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی توہین بھی تو ہے نا، کہ ادریس ہم تجھے وہاں لائیں گے جہاں علی ہے، وہاں رکھیں گے جہاں علی ہے۔ ادریس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدھر نجف اشرف شریف میں علی کا مزار ہے۔ کتابیں پڑھیں، رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی نجف اشرف میں۔ اور میں اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو شاہ صاحب نے دگڑ کیا ہے، یہ شیعوں کی تفاسیر میں بھی مجھے نہیں مل سکا، ابھی تک نہیں مل سکا۔ آگے کا کوئی بڑے عالم مجھے دکھا دے تو میں ان کا احسان مند رہوں گا۔ تو کیا ضرورت پڑی؟ جب پھر ہمارے علماء نے توجہ دلائی تو جناب شاہ صاحب کو غصہ چڑھا، ایک چھوٹا سا پرچہ تو لکھا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی۔ اگر کیا ہوتا ہے، کی ہے نا، صرف غلطی آپ نے تو تعریف کی، اور فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ آپ مصداق بن گئے،
اور پھر بھی آپ کو توجہ دلائی. تو جب توجہ دلائی تو سامعین پھر سید ریاض شاہ صاحب سو کالڈ سید ریاض شاہ صاحب نے اپنی جواب میں ایک مولوی صاحب کو چھوڑا. مفتی چمن زمان صاحب، اللہ آپ کے قلم میں اور طاقت پیدا کرے، اللہ آپ کی زبان میں اور طاقت پیدا کرے. آپ اہل حق کی نقابت کرتے رہیں، آپ اہل حق کا پرچم پکڑ کے بلند کرتے رہیں. مفتی چمن زمان، تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے. مفتی چمن زمان، تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے. مفتی چمن زمان، تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے. مفتی چمن زمان، تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے. مفتی چمن زمان، تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے. مفتی چمن زمان، تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے. مفتی چمن زمان، تیرا قلم میرے حق میں چلا ہے. ایک دلچسپ بات کرنے لگا ہوں. یہ قلم والوں کا بھی ایک قافلہ ہے. آپ کے ہیں جب چمن زمان صاحب ہیں کدھر ہیں؟ ہاں میرے سامنے بیٹھے تاکہ میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں. پتہ نہیں کیا ہوا، ناراض نہ ہونا، چمن بھی مجھے ادھر ہی نظر آیا. پتہ نہیں کیا ہوا، ناراض نہ ہونا، چمن بھی مجھے ادھر ہی نظر آیا. اور عین دیکھنے والی آنکھ بھی مجھے ہی نظر آئی، اور پھل بھی چمن ہی میں نظر آیا. میں لالچی آدمی ہوں. پھر پہلا چکر بھی چمن میں آیا کہ ہمیں کوئی غذا دے اور ہماری غذا بچے. اس کا نام مولوی چمن زمان نجم القادری سکھروی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ریاض شاہ صاحب کا کتا ہوں. تو شاہ جی سے جب جواب نہ بن پڑا، دفاع نہ بن پڑا، تو شاہ جی نے اپنے کتے کا پٹا کھول دیا، اور وہ کتا ایسا باولا ہوا کہ کبھی وہ بھونک رہا ہے حضرت مفتی ظہور احمد جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو. بھائی جلالی صاحب تو ایک درویش صفت آدمی ہے، وہ تو ویڈیو شیڈیو کے بھی قائل نہیں. تو اس نے کہا میں جیت گیا کیمرے کے آگے. اور پھر یہ شاہ صاحب کا کتا، چونکہ اس نے خود کہا میں کتا ہوں تو میں اس لیے اس کو کتا کہہ رہا ہوں، وگرنہ میں کتے بلے کو ان لوگوں سے اعلیٰ سمجھتا ہوں. جو اصلی کتے ہیں ان کو تو اعلیٰ سمجھتا ہوں، پر چونکہ یہ ریاض شاہ صاحب کا کتا ہے تو یہ کتا پھر ڈاکٹر جلالی صاحب کو پڑ گیا. ڈاکٹر جلالی صاحب کے ایک شاگرد ہے مفتی شاہد عمران جلالی صاحب، غالباً ان کا نام ہے. انہوں نے اس کو فون کیا اور کہا مناظرہ کرو، تو کہنے لگا تیری اوقات نہیں، اس اپنے گرو کو کھول. جی بڑے طاقتور ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں پوچھ رہا تھا کہ جناب والا آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے پوچھنے کے کیسے مطلب حق رکھتے ہیں، تو تھوڑا مجھے وضاحت ہو جائے تاکہ میں جواب بھی دے دوں. پھر آپ کہیں گے نا جواب نہیں دیا اس. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جلالی صاحب سے آپ پوچھنے کا کیا حق رکھتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا. اچھا اس کو لا، جلالی صاحب کو کہا. اور پھر انہی کے شاگرد مولانا مفتی زاہد نعمان جلالی صاحب، غالباً ان کا نام ہے، ان کے ساتھ پھر کہتا ہے تحریری مناظرہ کرتا ہوں. اور پھر یہی شاہ صاحب کا جو ڈی او جی ہے، اس نے لودھرا میں چیلنج کیا اور ادارہ صراط مستقیم کے نمائندے پہنچے، مگر یہ اپنے بل سے باہر نہیں نکلا. یہ جو شاہ صاحب کا ڈی او جی ڈاگ ہے معزز سامعین، یہ فطرتاً خصلتاً بھی بڑا گھٹیا شخص ہے. اس نے مولوی کاشف اقبال رضوی، یہ ہوتے ہیں غالباً ستیانہ بگلا میں، وہ اچھے مناظر ہیں، ان کی کتابیں چرا رکھی ہیں. یہ تو چور ہے کتابوں کا، اسی طرح یہ عقیدے کا بھی چور ہے.
اسی طرح علم کا بھی چور ہے، اور اب ان کو پہلے تو کہتا تھا پتہ ہی نہیں، بعد میں کہنے لگا پتہ تو ہے مگر میں پیسے دوں گا کتابیں نہیں دوں گا۔ یہ اس کی اصلیت ہے، اور اس کو چیلنج کیا مفتی شاہد بندیالوی صاحب نے مناظرے کا، مگر یہ اپنی بل سے کبھی باہر نہیں نکلا۔ اس کو صاحبزادہ مفسر قرآن جناب علامہ مفتی محمد طیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، جو برہان القرآن کے مصنف ہیں، تفسیر برہان القرآن کے، اور برہان القرآن کے کیا کہنے، میں اکثر جلسوں میں بیانات میں کہتا ہوں کہ ہر خطیب، ہر سنی، ہر دائی کے پاس وہ تفسیر ہونی چاہیے دفاع اہل سنت کے لیے اور رد رفض کے لیے۔ برہان القرآن کا ہر لائبریری میں، ہر گھر میں، ہر عالم اور خطیب کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کے باپ والد صاحب بھی حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظیم انسان تھے، ان کے قلم کا تا قیامت اہل سنت پر احسان قائم ہے، تا قیامت انشاءاللہ۔ انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ آزاد کر رہے ہو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کے اندر کسی ایک مقام پر تحریف ثابت کر دو تو ہر تحریف کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ جی، میں پاکستان میں آ رہا ہوں، انشاءاللہ 8 اکتوبر سے لے کر 30 اکتوبر تک میں پاکستان میں ہوں گا۔ پاکستان میں کسی شہر میں جہاں تم چاہتے ہو بیٹھنا، ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ درمیان میں کسی شخص کو، کسی عالم دین کو جو کہ فریقین کا معتمد علیہ ہو، اسے فیصل بٹھا لیں تو ثابت کریں کسی مقام پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کے اندر تحریف ہے۔ مگر یہ بل سے باہر نکل ہی نہیں رہا، تو میں بھی الحمدللہ کل سے اس تفضیلیوں کے اجڑے ہوئے چمن کو اور ریاض شاہ پنڈی وال کے DOG کو چیلنج کر چکا ہوں کہ بچوں جو ہی آپ واپس آئیں، آپ کی ساری مولویت میں پڑھ چکا ہوں، میں نے 2-3 دن درس بھی نہیں دیا مسجد میں، آپ کے مطالعہ میں لگا رہا ہوں کہ پتہ تو چلے آپ کی حیثیت کیا ہے، تو سارا کچھ دیکھ لیا ہے۔ آپ کی حقیقت سکھر میں مفتی محمد ابراہیم صاحب نے بھی بیان کر دی ہے، ہم اس کے ثبوت بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی میدان میں آؤ تو صحیح، انشاءاللہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ آخر میں سامعین و ناظرین میں کہتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں ایک مرد کلندر نے کہا تھا کہ دھر دھر کتےو مالکانو پہ گئے ہو، تو آج میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دھر دھر نمک حرامو، دھر دھر اہل سنت کے غدارو، اعلیٰ حضرت نو پہ گئے ہو۔ اور ریاض شاہ صاحب آپ کی خدمت میں اپیل ہے کہ کھچ کے رکھ، تان کے رکھ، اے ہو جائے ایرانی کتے بان کے رکھ، چھوڑو گے نا تو ان باولوں کو علمی طور پہ ہم کچل کے رکھ دیں گے، نہ یہ منہ دکھانے کے لائق رہیں گے، نہ اس کے ہینڈلر اور نہ اس کے پرموٹر، نہ اس کے سپورٹر، کوئی بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ جیسا کہ ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، جو بیچارہ کہیں قابو ہی نہیں آ رہا تھا، کہہ رہا تھا جناب اتنے 100 آیتیں ابو طالب کے آنگن میں اتری ہیں، ان کا انکار کرنا پڑے گا، اتنے 1000 صفحات کی کتاب لکھ چھوڑی ہے، ایک صفحے کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ جب وہ اس فقیر جس کا نام سید سیف اللہ، اب الحمدللہ میں سیف رضا بھی ہوں، تو اس کے پاس یہاں پہنچا تو ایک صفحہ بھی نہیں آ سکا، 4 گھنٹے وہ میرے پاس رہا ہے، 4 جملے بھی نہیں بول سکا تفضیلیت کے حق میں، اور الحمدللہ وہ دفن ہو گیا۔ اس کے ہینڈلر بھی اب اس کو کہتے ہیں حیا کر، تیری اوقات کیا رہ گئی۔ انشاءاللہ اس اجڑے ہوئے چمن کا بھی اسی طرح میں تیا پانجا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سنیوں کو ان شکاریوں کے شکار سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں ایک چڑیا شکایت لے کے آئی، اس نے کہا کہ یہ شکاری ہے، اس نے میرے خامد چڑے کو شکار کیا ہے۔ تو چڑیا نے کہا، شکاری سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں شکاری ہوں، شکار میرا حق ہے، میں نے شکار کیا ہے، میں نے کوئی چوری تھوڑی کی ہے، شکار حلال ہے، مجھے شکار کا حق ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے فرمایا وہ تو شکاری ہے،
اس نے تو شکار کیا ہے. تو چڑیا نے کمال کا جواب دیا. چڑیا کہنے لگی حضرت یہ شکاری ہے، اس کو شکار کا حق ہے، ہمیں ڈیفینس کا حق ہے. مگر اس نے کیا کیا؟ ہمیں شکار کرنے کے لیے اس نے چڑے والی آواز نکالی، چھپ کے آواز چڑے والی نکالی. ہم نے سمجھا اپنا ہے، نکلا شکاری. ہم نے سمجھا یہ تو کوئی ہماری برادری کا ہے، مگر اس نے دشمنی کرتے ہوئے ہمیں شکار کر لیا. حضرت اگر اس کو شکار کا حق ہے تو ہمیں دفاع کا بھی حق ہے. تو او اہل سنت کو شکار کرنے والے شکاریوں، اہل سنت کی چادر اتار دو، حب اہل بیت کا لیبل اتار دو، کیونکہ ہم آج تک تمہیں اپنا سمجھتے رہے اور تم نکلے رافضی، تم نکلے دشمنان صحابہ، اور تم نکلے داتا صاحب کے نام پر سواریاں بٹھا کر گامے شاہ اتارنے والے، اور تم نکلے ایران کے نمک حلال. ہم نے تمہیں اپنا سمجھا. اسی ٹرم میں آؤ جس ٹرم میں تمہارے بڑے بھائی بڑے رافضی آ رہے ہیں، تو پھر تمہیں حق ہے یہ سب کچھ کرنے کا اور ہمیں دفاع کا حق ہے. پر اگر تم یوں ہی آؤ، اس چمنستان نے، یعنی اس تفضیلیوں کے اجڑے ہوئے چمن نے، اب محرف کون لکھا، کتاب لکھی، رسالہ لکھا، اور اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر تحریف مانوی کے الزام لگائے. سنیو، غور کرو. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، الزام وہی لگا رہے جو دیابنا نے لگائے ہیں، جو غیر مقلدوں نے لگائے ہیں. ذرا بھی شرم نہیں آئی مولوی چمن زمان صاحب آپ کو؟ ان کی الٹیاں چاٹ کر اہل سنت پر بھونک رہے ہو تم. اور پھر اس نے حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ پر تحریف مانوی کے الزامات لگائے ہیں. اب بھی یہ سنی ہے، اب بھی یہ سنیوں میں بیٹھیں گے؟ نہیں جناب، یہ گھس بیٹھیے ہیں. اٹھو میری جماعت کے علماء اور خطباء، ان کا مقابلہ کرو، ان کا سامنا کرو، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی مہرباں آتے آتے. تو دیر نہ کرو. جیسے الحمدللہ میں آپ کا خادم، آپ کا رضاکار میدان میں ہوں، اسی طرح سب آئے، گلی گلی ان کا تعاقب کرو کہ یہ اتنی گندی، ان کا باطن اتنا گندا ہے، اس کو ظاہر کر دو تاکہ یہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اور ہر شکاری کے شکار سے اللہ تعالیٰ اہل سنت کی عوام اور خواص کی حفاظت فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.